यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स विद योर होस्ट आलिया। लें जी, हैंड शेक हो गया है। ये वो हैंड शेक है जिसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बड़ी देर की मेहरबां आते आते, ये फ्रेज़ बोला जाता है, लेकिन हम कहेंगे कि बड़ी देर की मेहरबां जाते जाते। डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी देर कर दी जाते जाते, या पाकिस्तान की तरफ से देर हो गई बुलाते बुलाते। ये वो हैंड शेक है जो एक क्लासिक हैंड शेक रहा। शहबाज शरीफ खुद 2 कदम आगे बढ़े डॉक्टर जयशंकर से हैंड शेक के लिए। आप देख लें, ये आप जब रोक रोक कर देखेंगे ना इस वीडियो को, जब आप थोड़ा सा पॉज करके देखिए तो आपको पता ही चलेगा कि सर एक ही हो गया जे। क्या पीएम शहबाज ने पूछा था, इजाज़त ली थी कि सर ये 2 कदम मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर हाथ मिला लूँ, कोई मसला तो नहीं होगा ना, क्योंकि उन्होंने ये कर दिया है। अब आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर के बॉडी लैंग्वेज देखें आप, भाई क्या क्लासिक बॉडी लैंग्वेज रही है पूरे अभी तक के विज़िट में। अभी जैसे ही ये डॉक्टर जयशंकर जब से उतरे हैं सरजमीन पाकिस्तान पर, आप ये समझें कि उनकी वीडियोस जो वायरल हो रही हैं, जो उनके ऊपर डिबेट्स हो रही हैं और जो मीम्स बनाई जा रही हैं, हुआ क्या कि जब वो पहुँचे वहाँ पर रेड कारपेट उनको वेलकम दिया गया, रिसेप्शन दिया गया, सारा हमने आपको मेरे पिछला प्रोग्राम उठाकर देख लें। लेकिन उसके अंदर जब उन्होंने एक जो उनका स्टाइल था, वो एक होता है स्टाइल, जैसे वो एक बॉस पहुंचता है कहीं पर, बड़े बॉसी स्टाइल में रहे हैं डॉक्टर जयशंकर वहाँ पर है। अच्छा, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बड़ा गैंगी स्टाइल लग रहा है। वो जनाब जब अपनी पॉकेट से स्पेक्स निकालते हैं सन ग्लासेस लगाने के लिए, तो आप ये तस्वीर देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिस्तौल निकाल रहा है। यकीन करें, मैंने तो ये लिख भी दिया ट्विटर पर, मैंने कहा भाई साहब ये जयशंकर साहब इन्होंने क्या गन निकाली है, क्या निकाला इन्होंने पॉकेट से, और वो निकाल कर दिखा रहे हैं कि भाई ध्यान रखना ये जेब में है मेरी। तो वैसे तो खैर देखें, वो इसलिए भी हो सकता है, उन्होंने कहा भाई आपकी पता नहीं सिक्योरिटी जो है आपने कैसी की, हम अपनी सिक्योरिटी खुद साथ लेकर आए। लोगों ने बल्कि कमेंट्स भी किए कि जो वो सन ग्लासेस उन्होंने लगाए अपने पॉकेट से निकाल कर, उसका केस है वो बॉसी स्टाइल, उसको बरकरार रखा है डॉक्टर जयशंकर ने, क्योंकि उनको पता है कि शब्बीर तो देखेगा, हर नज़र डॉक्टर जयशंकर पर। तो वो कहते हैं कि ऑल आइज ऑन डॉक्टर जयशंकर इन पाकिस्तान। तो उसके बाद ये जो डिनर हुआ, इसमें आप देखें, आप देखिए, गौर से देखिए साहिबो, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। ये शहबाज शरीफ 2 स्टेप्स उन्होंने लिए, उनके वहाँ तक पहुँचने से पहले आगे बढ़े और अपना हाथ पहले आगे किया और शेक हैंड किया। अब देखिए, इसको ये कहा जा सकता था कि वो वहीं पर खड़े रहते और वो उन तक पहुंचते और उसके बाद ये होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो हुआ वो हमने आपको दिखाया। इससे ये पता चलता है कि बेशक वहाँ पर ये ममनुआ चीज़ है या ये कि वो फॉरबिडन है, या भाई ये तो पूछे बगैर, बॉस से पूछे बगैर कैसे हम आगे बढ़कर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से हाथ मिला लें। लेकिन फिर भी अंदर जो इमोशंस हैं वो दिखाई दिए हैं कि पाकिस्तान भी ये चाहता है कि रिलेशंस अच्छे बने। शहबाज शरीफ यानी कि जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, और जो इस वक्त के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी ये डिज़ायर है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच रिलेशंस अच्छे बने। इसकी वजह ही है कि ये वो गवर्नमेंट है। देखें, इससे पहले भी जब मोदी साहब पहुँचे थे पाकिस्तान, तो उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी। तो कहा जाता है कि सबसे अच्छी, अगर किसी हुकूमत में सबसे बेटर, सबसे बेहतरीन ताल्लुकात, रिलेशंस इंडिया और पाकिस्तान के बीच किसी के हो सकते हैं, दोनों मुल्कों के बीच किसी भी गवर्नमेंट में, तो वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट रही है अब तक। तो अभी भी उनके भाई हैं, और तो ये नज़र आ रहा है कि उनके दिल के अंदर ये मचल रहा है कि आइए जयशंकर साहब आ गए, आए। जैसे ही उन्होंने दूर से देखा, उन्होंने कहा बाकी सब तो आ ही रहे हैं। देखिए, हालांकि बात यह है कि शहबाज शरीफ बाकी जितने भी उनके पास पहुंच रहे हैं तो उनको गले लगा रहे हैं। बाकी सबसे शहबाज शरीफ ने हक किया है, गले मिले हैं, बड़ी उनके मुंह पे मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। लेकिन जयशंकर के साथ उनका ये वाला नहीं था बिहेवियर, उनकी अलग बॉडी लैंग्वेज थी। लेकिन उस बॉडी लैंग्वेज, और ऑब्वियसली होनी थी ना, मतलब उन्होंने रहना है ना, अभी प्राइम मिनिस्टर रहना है उन्होंने तो लेकिन फिर भी वो अलग थी। और उसमें भी ये पता चल रहा है कि जिनसे वो गले मिले हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा एक एक्साइटमेंट मौजूद है। वो खड़े होते हैं बड़े, वो शहबाज शरीफ की भी जो बॉडी लैंग्वेज है, बड़े वो एक उसमें खड़े हैं, और फिर लेकिन
ہو ہی گیا کہ وہ آگے بڑھ کر انہوں نے یہ مصافحہ کیا یا ہاتھ ملایا. تو یہ تو ہو گیا صاحبو. اب ہونا کیا ہے؟ اصل کام جو ہے وہ ہونا ہے آج مارننگ میں جو سیشن سٹارٹ ہوگا اس کے اندر جو بھی لوگ سپیچز کریں گے تو آبویسلی ہر ایک کی نظر اس بار بھی ہوگی کہ انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرس کی کیا سپیچ رہتی ہے. 7-8 سال کے بعد یہ ہینڈ شیک ہوا ہے، ہاتھ میں لایا گیا. تو یہ بھی بڑی بات ہے، غنیمت ہے، مال غنیمت نہیں بلکہ غنیمت ہے. اچھا، اس کے اندر جو ڈاکٹر جے شنکر پاکستان پہنچے ہیں نا، فیصلہ کر لیا گیا. دیکھیے آخری مومنٹ تک ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ نہیں آئیں گے یا پہنچیں گے، اس کے اندر کچھ اور بھی فیکٹرز مجھے کچھ نظر آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ رشیا کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن پہنچا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا 76 لوگ ہیں رشین ڈیلیگیشن کے اندر، اور ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ 58 جو رشین پرائم منسٹر ہیں، جو رشین ڈیلیگیشن ہے وہ 2 حصوں میں پاکستان پہنچا ہے. رشین پرائم منسٹر کے ڈیلیگیشن میں 58 سے زیادہ رشین جرنلسٹ شامل ہیں، اور میخائل ولادیمیرووچ کی پاکستان جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان سے ملاقاتیں بھی ہوں گی. لیکن رشین پرائم منسٹر اور رشین ڈیلیگیشن کی ملاقاتیں ڈاکٹر جے شنکر سے بھی ہوں گی. ڈاکٹر جے شنکر شاید اس لیے بھی پاکستان پہنچے ہیں کہ ان کے بہت قریبی بڑے اسٹرانگ الائز کہہ لیں یا پارٹنرز رشیا وہاں پر موجود ہے، اور اس کا اتنا بڑا ڈیلیگیشن آ رہا ہے تو آبویسلی انہوں نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے رشیا بھی جا رہا ہے اور جتنے بھی کنٹریز، اور رشین پرائم منسٹر سے اور ہو سکتا ہے کہ جو ڈیلیگیشن ہے ان سے ملاقات ہو ڈاکٹر جے شنکر کی. دیکھ رہی تھی کہ جو فارن آفس اسپوکس پرسن ہے ممتاز زہرا بلوچ، ان سے بھی انڈیا کی جو جرنلسٹ وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے انٹرویوز بھی کیے، تو اس کے اندر ان سے یہ پوچھا گیا کہ پاکستان اس وقت ایک انڈر پریشر ہے، جو اکنامک ٹرموائل ہے اس کا پریشر، جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس کا پریشر، اتنے پریشرز میں یہ والی کانفرنس ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر ممتاز زہرا بلوچ کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیے جو چیزیں نظر آتی ہیں میڈیا میں یا باہر سے، یعنی آپ اپنے کنٹری میں بیٹھ کر جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ ویسی نہیں ہوتی جیسی جب آپ گراؤنڈ ریالٹی کا آپ کو پتہ چلتا ہے. اب آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایسا کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا، سب کچھ صحیح ہے، راوی چینی چین لکھتا ہے تو دیکھیے کہ کتنا اچھا ہے. تو اس کے اوپر بڑی اچھی انہوں نے گفتگو کی اور وہ بڑی سلم سمارٹ بھی نظر آ رہی تھی. مجھے لگتا ہے انہوں نے تھوڑا ویٹ بھی لوز کیا ہے. چلیے تو میں نے ویسے ہی درمیان میں اپنی مجھے لگا تو میں نے آپ کو کہہ دیا. لیکن یہ بات جو انہوں نے کی اس کے اندر بات تو ہے کہ یہ بڑی زبردست کانفرنس کروا رہے ہیں اور سب بڑی خوشی کا اظہار کریں گے. چلے جی شکر ہے 27-30 ایئرس کے بعد پاکستان کے اندر بھی کوئی ایسا ہو رہا ایونٹ جس کے اندر پوری دنیا کے ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں یا پہنچے ہیں اور وہاں پر ایک بڑا اس کو ایک سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. لیکن پائے نا یاد بھی رکھو، ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی جو اکانومی ہے وہ بالکل صحیح آسمان راکٹ کی سائنس کی طرح ہو گئی ہے، اوپر چلی گئی ہے، اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ترلے منتیں کر کے پاؤں پکڑ کے کروایا گیا ہے. اب یہ جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو کہا گیا بھائی نا ویکھو ہاتھ جڑے نے ساڈے، اس طرح نہ کرو، بدنامی ہو رہی ہے، تہاڈی بدنامی بھی ہونی ہے، سب نے کہنا ہے اے ویکھو انہاں نے اے کیتا ہے. تو ایک تو پھر یہ بھی کہا جانے لگا جی ٹی ٹی پی اور یہ کوئی فرق ہی نہیں ہے ان کے بیچ، خان جو کچھ کروا رہے ہیں اور جو ٹی ٹی پی کرواتے ہیں تو پھر کیا فرق رہ گیا وغیرہ وغیرہ. تو وہ بڑی مشکلوں سے ہوا ہے. ابھی دیکھیں ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ چٹکی بجاتے میں جیسے ہی یہ لوگ اڑن چھوؤں گے سب لوگ داخل ہو جانا ہے، سب نے داخل ہو جانا ہے اسلام آباد کے اندر. لو جی پروٹیسٹ سٹارٹ، ابھی کچھ دن کی بات ہے، دیکھ لیں انہوں نے دوبارہ اسلام آباد کی طرف بڑھنا. انہوں نے کہا نا ابھی یہ رکے ہوئے ہیں، رکو ذرا رکو والا معاملہ ہے. تو لیکن اینی ویز مجھے نا بڑا سارے جو اہتمام جو بھی انتظامات کیے گئے ہیں بڑے زبردست ہیں، بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے. لیکن ایک گل اے دس دیو، یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جہاں پر ڈنر کا انتظام کیا گیا، یہ پیچھے دیوار پہ آپ نے کس قسم کی مینا کاری کی ہے سر؟ یہ کیا کمبینیشن ہے؟ بالکل بھی اچھا نہیں لگا مجھے ریئلی. مطلب باقی آپ نے بڑا پارلیمنٹ میں دیکھ رہی تھی بڑا اچھا سجایا گیا سارا جو ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ مطلب وائٹ وال پر آپ نے یہ گل بوٹے بنا دیے ہیں، پھول بوٹے بنا دیے آپ نے اوپر پنک کلر سے اور ریڈ کلر سے. یعنی یہ کوئی لیول مجھے نہیں لگا لیول. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نرسری کے یا چلیں پرائمری کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی ڈرائنگ کرتے ہیں. یہ جو ڈرائنگ مجھے نظر آئی ہے. اچھا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ چلیں تھوڑا ہم ہتھولا رکھ لیتے ہیں، میں آپ کو صحیح کہہ رہی ہوں یہ تھوڑا سا ذرا بہتر کر لیتے. اس میں کیا تھا؟ ذرا کسی بہترین زبردست قسم کی آپ ایک ایسی مینا کاری کرواتے، لیکن اچھی کرواتے بھائی.
یہ کوئی لیول نہیں لگا مجھے. اور شاید ہمیں نا عادت پڑ گئی ہے. ہم نے دیکھی ہے G20 انڈیا میں, وہاں پر وہ جو ویل بنایا گیا تھا, او مائی گڈنس بھائی, پوری دنیا کا جو پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ اور ڈیلیگیٹس وہاں پہ پہنچ رہے تھے اس کی طرف یوں نظر اٹھا کے, کیا بنایا انہوں نے, دیکھا تھا آپ نے کیا تھا وہ, سمجھ آئی تھی؟ بہت سے لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے, مجھے بھی ویسے شروع میں سمجھ نہیں آئی, بعد میں مجھے ریسرچ کرنی پڑی. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ان کی کتنی تیاری کتنے دن سے چل رہی تھی, اس میں کیسے کیسے انہوں نے اپنے آرٹسٹ شامل کیے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ جو ہسٹوریکل اسپیکٹ ہے وہ اس کے اندر ضرور ڈالتے ہیں, اپنی جتنی بھی ڈیکوریشن کرتے ہیں. کلچرل ان کا دیکھیں کس کے کیا ڈائمینشن اس کی ہوتی ہے. تھوڑا سا نقل کر لیتے سر, کر لیتے, کاپی کیٹ تو چلتے ہی ہے بہت زیادہ, آپ کی طرف تو بہت کاپی, تھوڑی سی ہی نقل مار لیتے, تھوڑے پیسے ہی زیادہ دینے پڑتے نا, مجھے لگتا ہے پیسے کم تھے. انہوں نے کہا پائنا ہے کسی اسٹوڈنٹ کو بلائیں. مجھے لگ رہا ہے یہ اسٹوڈنٹس کی ہے میناکاری ہے جو کروائی گئی ہے طالب علم, یہ کوئی میچور اس کی نہیں لگ رہی. اور اگر کسی اس کی ہے کہ پڑھ لو انو کتنے پیسے دیتے ہیں تسی. اچھا تو بہرحال چلے, اور پروگرام میں پھر آپ سے بات ہوگی.